آپ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجتہد اگر غلطی بھی کرے تو اس کو اجر ملے گا، کیا دلیل ہے اس کی؟ مجتہد اگر غلطی پر بھی ہو تب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجتہد اگر غلطی پر بھی ہو تب بھی اس کو اجر ملے گا، کیا دلیل ہے اس کی؟ وہ خطا پر ہوگا، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، وہ میں نے دیکھا تھا، پڑھا تھا ایک، کہ اگر اس سے صحیح مسئلہ نکلا تو 2 اجر ہے، اور اگر غلط مسئلہ نکلا تو 1 اجر ہے. تو اس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں مجتہد کے بارے میں، اور کیا مقلد کے بارے میں بھی ایسی حدیث اللہ کے رسول کی؟ یعنی کہ جو حدیث آپ مجتہد کے بارے میں بول رہے ہیں بھائی، جو میں پہلے سوال وہی کر رہا ہوں نا، کہ پہلی بات تو ہم نے اجر کا انکار نہیں کیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مقلد کو بھی اجر ملے گا، تو مقلد کے لیے کون سی دلیل ہے اجر ملنے کی؟ تو ایک منٹ میں اس کا ہی جواب دے رہا ہوں. جیسے شیخ نے پچھلی بار کہا تھا کہ میں مطلب ٹاپک سے نہیں ہٹ رہا، اسی ٹاپک پر ہوں میں. کفایت اللہ صاحب نے پچھلی اسٹریم میں مطلب یہ وضاحت کی تھی کہ عام لوگ بھی موجود تھے صحابہ کے دور میں. ایک تو تھے مجتہدین، دوسرے تھے متبع، اور تیسرا متبع یعنی کہ طالب علم کہا تھا، اور تیسرا کہا تھا کہ عام لوگ تھے. تو یہ عام لوگوں کو کیا ملے گا، وہی میرا سوال تھا. مطلب نہیں میں نے بھی میرے بھائی میں نے بھی آپ سے کہا، ایک منٹ شیخ تھوڑا سا بات موضوع ڈائیورٹ ہو جائے گا. آپ نے دیکھو، آپ نے کہا مجتہدین کو اجر ملے گا، ہم نے پوچھا دلیل کیا ہے تو آپ نے دے دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں مقلدین کو بھی اجر ملے گا. ایک مقلد کو اگر یہ پتا چل گیا کہ اس کا امام خطا پر ہے پھر بھی وہ اس کی تقلید کر رہا ہے تو اس پر اس کو اجر ملے گا. مجتہدین کی یعنی کہ جو مجتہد اجتہاد کرے گا تو کون لوگ مانیں گے اس کو، ان کے اجتہاد کو؟ ارے بھائی اس کو اس کے اجتہاد پر اجر مل رہا ہے نا. اجتہاد تو شریعت میں مطلوب ہے، تقلید کہاں شریعت میں مطلوب ہے؟ یعنی ایک آدمی آپ بتائیں، وہ ایک آدمی، چلو امام ابو حنیفہ تھے، آپ نے کہا میں نے مان لیا، امام حنیفہ نے اجتہاد کیا، ان کے اجتہاد میں جو ہے وہ عقیقہ نہیں صحیح نکلا تو ان کو پھر بھی ایک اجر ملا، چلو مان لیتے ہیں ہم اب فرض محال. لیکن کیا ایک آدمی نے امام ابو حنیفہ باوجود اس کے کہ اس کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث ہے عقیقے کی، اور لیکن صرف اپنے امام کی تقلید میں حدیث چھوڑ کر کے وہ تقلید کر رہا ہے اپنے امام کی، تو اس کو بھی اجر ملے گا؟ وہ عقیقے کا انکار کر رہا ہے، اس کے سامنے حدیث پیش کی جا رہی ہے، اس کے ایک آدمی کو حدیث پیش کی جا رہی ہے پر وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں اپنے امام کی تقلید میں عقیقہ نہیں کروں گا، تو اس کو اجر ملے گا. ہاں عقیقہ تو کرتے ہیں نا، یہ ٹاپک الگ ہو رہا ہے عقیقہ کا. یہ ارے آپ جو بولتے ہو، آپ نے دعویٰ کیا کہ اس کے مقلد کو بھی اجر ملے گا، آپ نے دعویٰ کیا کہ مقلد اور مجتہد دونوں کو اجر ملے گا. مجتہد کی دلیل میں نے مانگی، آپ نے دے دی، اب میں مقلد کی دلیل مانگ رہا ہوں نا، کہ آپ نے تو دعویٰ کیا نا بھی تھوڑی دیر پہلے کہ مقلد کو بھی اجر ملے گا، تو مقلد کو اجر ملے گا، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک منٹ حضرت، یہی سوال آپ پر بنے گا نا کہ آپ کی عوام کو کیا ملے گا اگر آپ کے عوام نے جو ہے اپنے علماء سے مسئلہ پوچھے، جیسے آپ کے ایک بات دیکھو، میں میرے بھائی میں بات بہت صاف، جو ہم بات یہاں وہاں گلیوں میں نہیں گھومے، یہاں وہاں سیدھا اسٹریٹ چلے نا. کیوں پھر وہ عقیقہ اور وغیرہ دوسرے مسئلے لا رہے؟ کہ مجتہد کو جیسے اجر ملتا ہے ویسے مقلد کو اجر ملے گا. آپ نے کہا جیسے مجتہد کو اجر ملتا ہے ویسے مقلد کو بھی اجر ملے گا، تو مقلد کو اجر ملتا ہے اپنے امام کی غلطی پر تقلید کرنے پر، اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل دو نا اس کی. مجتہد والی آپ نے دلیل دی، میں نے مان لیا نا، تو مقلد کو بھی اپنے امام کی خطا پر اس کی تقلید کرنے پر اجر ملتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے جو دلیل دی وہ تو مجتہدین کے بارے میں نا، مقلدین کو خطا پر تقلید کرنے پر اجر ملے گا، یہ تو بالکل ایک دم کر دی آپ نے. تو کوئی اس کی دلیل ہے قرآن و سنت میں؟ بھئی اجر دینے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو کوئی ایجنسی نہیں دی ہوگی اجر کی کہ آپ اجر بانٹیں، تو اللہ اس کے رسول نے کہاں بتایا ہے کہ مقلد کو بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ کی عوام جو ہے، یعنی کہ آپ کے عوام جو مسئلے پوچھتے علماء سے، تو ان کو کیا ملے گا؟ وہی سوال آپ سے کر رہا ہوں، مطلب جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں تقلید پر ہی سے. ہماری عوام تو تقلید ہی نہیں کرتی نا، تو عوام، ارے ہماری عوام تقلید ہی نہیں کرتی. ہماری عوام کے بارے میں آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ایک منٹ، آپ بات کر رہے ہیں، بات آپ یہاں وہاں مت گھمائیے. آپ نے ابھی دعویٰ کیا کہ مقلد کو اجر ملے گا، تو مقلد کو اجر ملے گا، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ تو ہم لوگ غیر مقلد بولتے ہیں نا. ہمارے تقلید نہیں کرتی، ہماری عوام جو ہے متبع ہے. تو آپ کی جو عوام، زید بھائی ایک منٹ، میں بات گھما کر کے دوسری طرف لے جا رہے ہیں میرے بھائی. آپ بار بار بات گھما کے دوسری طرف لے جا رہے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ آپ یہ بول، ارے بھائی آپ بول دو نا کہ میں نے غلط بولا، مقلد کو اجر نہیں ملتا ہے، پھر ہم بات آگے بڑھائیں. غلطی کرتا ہے، آپ ایک بار بول دو کہ نہیں مقلد کو اجر نہیں ملتا ہے. مقلد کو اجر ملتا ہے اپنے امام کی خطا پر تقلید کرنے کی بنیاد پر. مقلد کو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ بتائیں آپ. واضح ہونے کے بعد مقلد کو بھی ملے گا، کیونکہ ایک منٹ میں بول رہا ہوں، مقلد کو بھی ملے گا کیونکہ اس کے پاس دلیل
تو بہت خطرناک دلیل تو دو. شیخ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ زید بھائی ایک منٹ، آپ کے پاس بھی کیا دلیل ہے؟ وہی پوچھ رہا ہوں میں ارے کہ آپ کی عوام جو ہے دعویٰ اجر کا آپ کر رہے ہیں، دعویٰ اجر کا آپ کر رہے ہیں، دلیل ہم دیں. آپ نے نہیں تو آپ کی اجتہاد عوام کو کیا والے ملیں گا وہ پوچھ رہا ہوں میں. مجتہد والے آپ نے دعویٰ کیا، دلیل دی، ہم نے مان لیا. تو مقلد کا آپ دعویٰ کریں تو آپ دلیل دینا، ہم سے کائے دلیل مانگ رہے ہیں بھائی؟ مستحید نہیں میں سوال مستحید والی دلیل خود ہی سوال دیے پر تھے. سوال کر رہا ہوں حضرت، میں سوال پر سوال کر رہا ہوں ہاں. کہ آپ کے علماء جو اشتہاد سوال پر کرتے سوال ہیں نہیں کریں، تو وہی تو آپ ہم کی بول رہے ہیں عوام نا کو کہ کیا؟ سوال پہ سوال نہیں کریں، سوال پر سوال نہیں سوال پر کریں. جواب دیں. سوال میں جس چیز کی دلیل مانگی گئی ہے اس کی دلیل دیں کہ مقلد کو تو وہی میرا ابھی جواب اپنے ہے جو امام آپ کا کی جواب خطا ہے. پر آپ کے مقلد کو علماء جو اشتہاد کرتے ہیں تو آپ کی عوام کو جو ہے کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے اس پہ اگر مسئلہ غلط ہو تو وہ بھائی میرا یہ ہم جواب ہے تو جو یہ کہتے ہی نہیں، ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے نا کہ ہماری عوام کو اپنے علماء کی غلطی پر ان کی تقلید کرنا چاہیے. تو آپ ہم سے ہمارا جواب کیسے دے رہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عوام کو اپنے امام کی خطا پر تقلید کرنی چاہیے، یہ تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں. ہم جب دعویٰ یہ کریں گی علماء کی خطا پر عوام کو ان کی تقلید کرنا چاہیے، تب آپ کا جواب، آپ کا مطالبہ صحیح ہوگا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر علماء سے غلطی ہو جائے تو ان کی تقلید نہیں کرنی ہے، دلیل ماننی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اماموں کی خطا پر بھی ان کی تقلید کرنی ہے، اور نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید کرنی بلکہ آپ کہہ رہے ہیں تقلید پر اجر بھی ملے گا. تو دلیل آپ دیں بھائی. تکلیف پر اجر، یعنی کہ آپ، میں وہی بول رہا ہوں نا آپ کو شیخ، جو آپ جواب دیں گے نا مجھے وہی میرا جواب ہے. ارے ہم نے کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا بھائی یہ بول دو کیا بیچ میں، مطلب آپ کی عوام کو کیا ملے گا؟ بکری کی 5 آپ بس ٹانگیں اتنا مت بول دو کرو کہ آپ کی کہ عوام نہیں کو کیا آپ ملیں کچھ گے. بھی بات ہو، آپ بکری کی 5 ٹانگ والا معاملہ کرو کہ نہیں میں تو نہیں مانوں گا کہ بکری کی 4 ٹانگیں ہوتی، 5 ہی ہوتی ہیں. یہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے. اب اس طرح سے بحثیں پھر بڑھانے میں فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہماری میں لوگ آپ سے سن پوچھ رہے ہیں رہا نا، ہوں سب کو سمجھ میں میں آ رہا بحث کو ہے. نہیں آپ جو بڑھا کہہ رہا رہے ہیں ہوں. ہماری عوام کو کیا ملے گا، کیا ہم نے اپنی عوام کو یہ بولا ہے ہمارے علماء غلطی کریں تو بھی ان کی بات مانو، ان کی تقلید کرو؟ ہم نے کہا ہے؟ دعویٰ ہی نہیں ہمارا. جب ہم کہتے ہی نہیں ہے کہ تقلید کرو غلطی پر، تو اجر کی بات ہم کہاں سے کریں گے بھائی؟ آپ کہتے ہو کہ غلطی پر بھی اپنے امام کی تقلید کرنا ہے، اور تقلید نہیں کرنا ہے بلکہ اس تقلید پر اجر کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. تو دلیل آپ دینا میرے بھائی. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر امام کی غلطی واضح ہو جائے تو اس پہ اس کی تقلید نہیں کرنی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو جب ہم تقلید کرنے کے لیے کہیں نہیں رہے تو تقلید پر اجر کا ہم سے کہاں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تقلید پر اجر ملے گا؟ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، ایک ہی بات کیوں بار بار مجھے دہرانی پڑ رہی؟ نہیں اب میں بول رہا ہوں آپ تقلید کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کی عوام جو ہے وہ مسئلہ پوچھ رہی ہے آپ کے علماء سے، تو وہ تقلیدی کی شکل ہوئی نا ایک. حالانکہ آپ نہیں، کہہ رہے مسئلہ وہ تو پوچھنا متبع تقلید نہیں اتباع کر ہوتا. رہے. مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں ہوتا ہے. سوال جہاں جو اس پر آپ بہت کے ساری بات علماء ہو جو چکی ہے. وہ سوال بار بار زید بھائی، نہیں، یہ اس طرح سے یہ آپ نہیں صرف نہ ایک چیز کا لیکن دعویٰ آپ کر کے کے علماء اس جو کی ہے دلیل دینے سے بھاگ رہے ہیں وہاں بات کر کے. آگے بڑھا کے دیتا ہوں، اجر کی دعویٰ کیا ہم نے، اجر کا ذرا دعویٰ اس کو کہاں پوچھ کیا؟ لیتے ہیں، ذرا ڈسکشن آگے بڑھانے کے لیے. بھائی حنفی بھائی، اگر ہماری جی عوام دلیل واضح ہونے کے بعد بولے کہ نہیں میں فلاں عالم کی بات نہیں چھوڑتا ہوں نا، ہم لوگ بولتے ہیں وہ گنہگار ہے. کہ نبی کا فرمان سامنے ہو اور بولے کہ میں عالم کی بات نہیں چھوڑتا ہوں، تو ہم تو یہی تو سکھاتے چلا چلا کے بھائی کہ نبی کے فرمان آنے کے بعد آپ کو کوئی بھی عالم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو ان کی بات چھوڑ یہ دینا اچھی ہے. بات کہی زید اب بھائی آپ بول رہے یہ ہو، زید بھائی نے بہت اچھی بات کہی. یہ زید بھائی نے بہت اچھی بات کر دی. میں تو عام طور پہ بات آگے نہیں بڑھاتا ہوں، زید بھائی نے بڑھا دی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی غلطی واضح ہو جائے پھر بھی کوئی تقلید کر رہا ہے تو اس کو گناہ ملے گا. گناہ کی دلیل مانگو تو ہم دے دیں گے، لیکن پہلے آپ اجر کی دلیل دو بھائی. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر عالم سے غلطی ہو جائے پھر بھی کوئی اس کی تقلید کرے دلیل واضح ہو جانے کے باوجود تو اس کو گناہ ملے گا. آپ ہم سے گناہ کی دلیل مانگو بولو کہ گناہ بولو کی دلیل دو. آپ مانگو ہم سے دلیل نہیں، میں اجر مانگو کے نا بھائی بارے دلیل. میں بول رہا تھا. نہیں میں اجر کے بارے میں بول رہا ہوں نا ہم کہہ آپ رہے کو. گناہ ہے، ہم کہہ رہے گناہ ہے، آپ کہہ رہے ہو اجر کی دلیل. آپ ہم سے بولے ہم کیا کہتے ہیں کہ امام کی تقلید نہیں کرنا چاہیے غلطی پر. تو ہم کہتے ہیں نہیں گناہ ہے تو آپ سے گناہ کی دلیل مانگو نا. ہم کہہ رہے ہیں گناہ ہے، اجر کی دلیل کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ نہیں، یعنی اجر ہم مانتے ہی نہیں ہے نا، ہم تو مانتے گناہ ہے، گناہ کی دلیل دے دیں گے. گناہ کی دلیل. ارے دیکھو یار، میں ابھی بات کا ٹائم ختم ہو رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے بات کرتے ہوئے. گناہ کی دلیل ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. تو جس کے پاس دلیل آ جائے اس کو دلیل کی اتباع کرنی چاہیے، شخصیت کی تقلید نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہوگی ہماری طرف سے گناہ کی دلیل. آپ نے نہیں مانگا پھر بھی ہم اہل حدیث ہے نا، تو ہم دلیلوں سے بات کرتے تو ہم نے دلیل دے دی. اب آپ یہ دعویٰ کرنے کی نہیں، اگر امام سے غلطی ہو جائے تو اس کی تقلید کرنا چاہیے،
اور اس تقلید پر اجر بھی ملے گا. اب تو بھائی دے دو نا اجر کی دلیل. ہم نے گناہ کی دلیل دے دی کیونکہ ہم کہتے ہیں گناہ ملے گا, آپ کہتے ہو اجر ملے گا, تو آپ اجر کی دلیل دے دو. جی بھائی, کیا آپ کے پاس دلیل اگر نہیں ہے تو ایکسپٹ کر لو. ہمبلنس وہی ہے نا, جو کہ بھئی کیسے آپ ثابت کرنے والے ہو یہ بات؟ یہ تو بہت خطرناک بات ہے نا, کہ آپ کہو کہ غلط ہے تو بھی امام کے پیچھے ہی چلنا ہے اور ثواب ملے گا اس چیز کا. مطلب آپ کی بنیاد بہت ہی غلط ہے اس بار. ہاں, تو یہ بات میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی ڈسکشن کرنے کے لیے بھی آپ مت کوشش کرو. یعنی میں تو سمجھتا ہوں ایسی چیزوں میں کرنا نہیں چاہیے. الٹا کہیں ہمیں یعنی خود وہ ایسی بات بول رہے ہیں. میرے خیال سے زید بھائی لوگوں کو تو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ہاں, یعنی آپ مطلب آپ جو ڈسکس کرنا ہے نا, لیکن یہ جو گراؤنڈ میں کیا بول رہے ہیں جی غلط ہوتا بولنا, کیا غلط ہوتا بول رہا ہوں میں. غلط اگر غلطی غلطی ہو گئی, بات ہے امام کی غلطی ہو تب نہ تقلید کرنا غلط ہوگا. چلو اتنا مان رہے ہو نا آپ کے غلط ہو تبھی نہیں کرنا ہے. ہاں غلط ہوں گا تو تب بات مطلب غلط نہیں ہی کریں کی گے نا. اجر والی بات. میرے بھائی ایک منٹ ابھی خلطے میں بس ہو جائے گا, وہ سرا نہیں چھوڑنا چاہیے گفتگو میں. بات غلطی ہی پر شروع ہوئی تھی. اجر والی بات کہاں سے آئی تھی؟ آپ نے کہا تھا کہ مجتہد غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ اس غلطی پر اس کو بھی اجر ملے گا اور اس کے مقلد کو بھی اجر ملے گا. صحیح پر تقلید کی بات ہی نہیں چل رہی تھی. بات چل رہی تھی کہ اگر مجتہد نے غلطی کی ہے تو اس کو اجر ملے گا, اور پھر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس غلطی پر اس کے مقلد کو بھی اجر ملے گا تقلید کرنے پر. بات غلط ہی کی چل رہی تھی میرے بھائی. کیونکہ مقلد کے پاس جو ہے وہ اپنے امام کو, اس کو کچھ علم ہی نہیں ہے. مطلب جیسے آپ کے, میں پھر وہی مطلب بات ریپیٹ کرنے پہ آ جاؤں گا کہ آپ کے علماء جو ہے کسی مسئلے کے بارے میں ہمارے علماء کا نہیں تو نا. ہم بتائیں. ہاں تو پھر وہی میں یہی سمجھاؤں مطلب آپ کی بات سے. آپ اگر فرق دکھو گے نا آپ آپ کو واضح دکھائی دے گا. جی شیخ. نہیں میں تو دیکھیے وہ بار بار ایک ہی بات گھوم کر کے بولنا اچھا نہیں لگتا ہے. وہی بار بار ہم بات کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مقلد کو بھی اس کی امام کی خطا پر تقلید کرنے پر اجر ملے گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ مقلد کو اجر ملے گا, اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ مقلد کو اجر ملے گا. امام کو اجر مل رہا ہے اس کی خطا کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے, اس کے اجتہاد کی وجہ سے مل رہا ہے. اجتہاد ایک شرعی مستحب عمل ہے. اس نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی صحیح حکم تک پہنچنے کی, اور صحیح حکم تک نہیں پہنچ پایا, لیکن اس نے کوشش تو کی, تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرے گا, ایک اجر اس کو دے گا الحمدللہ. مقلد کے بارے میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مقلد جو ہے اپنے امام کی خطا پر تقلید کرے گا تو بھی اس کو اجر ملے گا. ہم نے آپ سے بار بار مطالبہ کیا, لیکن آپ ایسی کوئی دلیل دینے سے قاصر لیکن مجتہد کے مسئلے کو جو ہے جس نے مطلب فالو کیا تو اس کو کیا ملے گا وہ پوچھ رہا ہوں میں آپ کو. یعنی کہ کسی مجتہد نے اجتہاد کیا, اب اجتہاد کریں گا تو عوام مانیں گی نا اس کو, مطلب تو ماننے والے کو کیا ملے گا؟ جیسے آپ کے علماء اجتہاد کرتے ہیں. ہم تو بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ فالو دلیلوں کو کرنا ہے, شخصیتوں کو نہیں کرنا ہے. آپ ہمارا منہج ہی نہیں سمجھ پائے اور آپ اعتراض کرنے پر آئے ہیں. دلیلوں کو فالو کرنا ہے, اللہ اس کے رسول کو فالو کرنا ہے, قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. تو جو دلیلوں کو فالو کرنا ہے, قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے, تو قرآن و سنت کو فالو کرنے پر ثواب ہے, دلیلوں کو فالو کرنے پر ثواب ہے. شخصیت کو فالو کرنے پر اس کی غلطی پر ثواب نہیں ہے. لیکن چاروں ائمہ کے پاس دلائل موجود ہے نا حضرت. کیا چیز کے دلائل؟ چاروں ائمہ کے پاس جو ہے دلیل موجود ہے اور ان کے اصول ہے. تو اتنی دیر سے دلیل ہی تو مانگ رہے ہیں ہم لوگ. آپ جو کہہ رہے ہیں نا دلیل ہے تو بتا دیجئے نا, جو دلائل موجود ہے آپ کہہ رہے ہو کہ ارے بھائی دلائل موجود ہے, لیکن چاروں ائمہ, آپ نے ابھی خود کہا نا کہ ائمہ سے غلطی بھی ہوتی ہے. دلائل ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے. غلطی ہوتی ہے تو آپ نے خود تسلیم کیا نا. جیسے وہ واقعہ ہے نا وہ بنو قریظہ والا, یا پھر بنو قریظہ پہ آ جاتے ہیں آپ بار بار گھوم پھر کر کے. نہیں وہی سے میں مطلب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, میں جو سمجھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دیکھیے اب یہ بات نہ دوسری طرف چلی گئی اور ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. اب یہ بنو قریظہ پہ اگلی بار بات کریے گا. فی الحال آج کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مجتہد کو اس کے اجتہاد پر اجر ملتا ہے, غلطی پر نہیں. ابھی مت, وہ اگلی مرتبہ بات کریے گا. آج کی بحث ابھی یہ بہت ایک اچھی بحث آپ سے ہوئی ماشاءاللہ. آپ نے یہ کہا کہ مجتہد کو اس کے اجتہاد پر اگر غلط بھی ہو تو ایک اجر ملے گا. ہم نے کہا دلیل دیجئے, آپ نے دلیل دی, ہم نے مان لیا. پھر آپ نے کہا مقلد کو بھی اجر ملے گا اس کی تقلید کرنے پر اگر اس کے امام نے خطا کی ہے. ہم نے کہا اس کی دلیل دیجئے, تو اس کی کوئی دلیل آپ نے دی, اور یہاں ہماری یہ گفتگو ختم ہو رہی ہے. پھر اب اگلے ہفتے آئیے گا انشاءاللہ اور بات کریں گے اس موضوع پر, ٹھیک ہے. اس کلپ کی